اولاد انسان کے لیے بے مثل اور بے مثال سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ انسان کے لیے فائدہ مند تب ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اولاد کو پالتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اولاد کو اچھے اخلاق سے مزین بھی کرتا ہے، خوبصورت بھی بناتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر نقصان اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی بھی ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ دوزخ کی زندگی بن گئی۔ اور اگر والدین کی کمی، کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اولاد بگڑ گئی تو آخرت کی زندگی کے نقصان کا بھی بہت بڑا اندیشہ موجود ہے، بہت بڑا اندیشہ موجود ہے۔ اس لیے اس معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ عربی کے ایک بہت بڑے مشہور شاعر ہیں، شوقی ان کا نام ہے۔ انہوں نے عربی کے اندر ایک شعر کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لاپرواہ ماں اور مصروف ترین باپ، لاپرواہ ماں اور مصروف ترین باپ، یہ اگر زندہ بھی ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ان کی اولاد یتیم کہلائے گی، یتیم کہلائے گی۔ ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، لیکن فرمایا ماں زندہ تو ہے لیکن لاپرواہ ہے، اس کو اولاد کی پرواہ کوئی نہیں۔ اور باپ زندہ تو ہے لیکن بس کمانے میں ایسا لگا ہوا ہے کہ کام کاج، ذرہ برابر اپنی اولاد کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتا۔ تو فرمایا ایسے ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کی اولاد یتیم ہے، سمجھو کہ یتیم۔ یہ تو اس نے بہت پہلے شعر کہا، زمانہ جاہلیت میں یہ شعر کہا، لیکن آج تو مصروفیات اور بھی آ گئی ہیں۔ آج تو انسان کو بے پرواہ، لاپرواہ کرنے کے لیے اور بھی ذرائع آ گئے ہیں، خواہ وہ ماں ہو یا باپ ہو۔ ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ میں نہ بھی بتاؤں تو آپ سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل، ہمارے ہاتھوں میں موبائل۔ اس میں کوئی تخصیص اب نہیں رہی کہ ماں اولاد کا زیادہ نقصان کرتی ہے موبائل کے اندر مصروف ہو کر، یا باپ اولاد کا زیادہ نقصان کرتا ہے موبائل کے اندر مصروف ہو کر، یا اولاد خود اپنا نقصان کرتی ہے موبائل کے اندر مصروف ہو۔ ایسا لگتا ہے تینوں برابر کے ہی شریک ہیں، کسی کے ہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، ہر ایک اپنی دنیا، اپنی کائنات میں مگن ہے، لیکن نہ ماں کو یہ فکر ہے کہ اولاد کیا کر رہی ہے، نہ باپ کا دھیان ہے، نہ اولاد کا خود دھیان ہے۔ تو پھر ایسے ماحول میں جو نسل پیدا ہوگی وہ خود آپ اندازہ کریں وہ کیسی نسل ہوگی، وہ کیسی نسل ہوگی۔ اس اعتبار سے اس دور کے اندر تو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ ان باتوں کو دیکھنے، جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے، کیا کیا اسلوب اور کیا کیا طریقے اور کیا کیا ڈھنگ مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں اولاد کے معاملے میں۔ انبیاء کرام کی زندگی کا نقشہ جب تک پورے کا پورا سامنے نہیں لائیں گے اس وقت تک بہت نقصان اٹھائیں گے۔ ایک مثال میں نے یعقوب علیہ السلام کی دی تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی دوسری مثال دیکھیے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین
بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پسند کر لیا، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، یا اللہ نے آپ کے لیے انتخاب کر لیا۔ کس چیز کو؟ الدین، اپنے پیارے دین کو آپ کے لیے اور آپ کو دین کے لیے منتخب کر دیا، چن لیا ہے۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے، کوئی گھڑی ایسی نہ آئے، کوئی آن، کوئی ساتھ، کوئی موڑ ایسا آنا ہی نہیں چاہیے کہ جس لمحے کے اندر آپ کا آخری وقت ہو اور دین آپ سے دور ہو یا آپ دین سے دور ہو، ایسا لمحہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ گویا دین کے رنگ میں ایسے رنگے جاؤ، ایسے رنگے جاؤ کہ تمہارا اٹھنا دین، بیٹھنا دین، آنا دین، جانا دین، دیکھنا دین، بولنا دین، سننا دین، پکڑنا دین، چلنا دین، لین دین دین، ساری کی ساری چیزیں ایسے کہ چلتا پھرتا دین ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے، ایسی شخصیت بن جاؤ۔ کتنی پیاری نصیحت۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آنی ہی نہیں چاہیے، اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اسلام کے نمائندے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت، اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت تو بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں، یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، بڑا آخری مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیان کر رہے ہیں قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے میرے محبوب آپ اس وقت موجود تھے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، زندگی کا آخری لمحات آ گئے، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو اس وقت نہیں ہوئی تھی، اللہ کہتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے کیا کیا ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں کو جمع کیا ایک جگہ، اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرے 10 پلاٹ ہیں تو ایک پلاٹ اس کا، دوسرا اس کا، تیسرا اس کا، یہ دکان اس کی، فلاں مکان اس کا، فلاں اتنا بینک بیلنس ہے، ماشاءاللہ پیسہ ہے۔ یہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا ہے، اگر حلال سے کمایا ہوا ہو تو زندگی میں نشاندہی ضرور کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ان کے پاس جو میراث تھی، جو وراثت تھی، وہ تو بے مثل اور بے مثال تھی، وہ تو دین کی وراثت تھی، علم کی وراثت تھی۔ انہوں نے اکٹھے کر کے بچوں کو تو سوال کر دیا